اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف احمد۔ خواتین و حضرات، کچھ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مسلمان ایک عظیم الشان تاریخ کی حامل قوم ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو قدم قدم پہ کوئی پرکشش شخصیت اپنے جلال و جمال کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ ان عظیم شخصیات نے تاریخ میں سنہری ابواب رقم کیے ہیں جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو کی پیدائش 20 نومبر 1750 میں دیوان حالی میں ہوئی۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ وہ بے وقت کتب بین بھی تھے اور سپہ سالار بھی۔ قرآن پاک سے خصوصی محبت تھی اور ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ کو تقریباً 7 زبانیں آتی تھی اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ امر خوشگوار حیرت کا سبب ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل ٹیکنالوجی کا موجود ٹیپو سلطان ہیں۔ سلطان نے 1792 میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو شکست دی تھی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کا ادارہ ناسا کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹ اور میزائل کی تصاویر آج بھی جگمگا رہی ہیں۔ اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود ظاہری ٹیپ ٹاپ سے دور تھے اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پر خدر بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، سلطان فتح علی ٹیپو کی سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فوجیوں کی تعداد 88,000 افراد تھی۔ آپ کی ایک اور نایاب خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے نام اور ذات کا پرچار کرنے سے گریز کرتے تھے۔ خود نمائی سے بچنے کے لیے اپنے نام کا سکہ بھی جاری نہ کروایا۔ سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی جامع الامور کے نام سے قائم کی، جہاں دینی و جدید علوم سکھائے جاتے تھے۔ ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا، جہاں سے ایک ہفت روزہ اخبار اردو زبان میں چھاپا جاتا۔ یہ اخبار افواج کو پڑھایا جاتا تھا۔ سلطان کی لائبریری میں تقریباً 45,000 کتابیں تھیں۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوشتری نے سلطان التاریخ نام کی کتاب تصنیف کی تھی، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1789 کے واقعات پر مشتمل تھا۔ مصنف زین العابدین نے یہ تاریخی واقعات ٹیپو سلطان سے سن کر قلم بند کیے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان بہت سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھے۔ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ انگریز برِ صغیر میں صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ وہ یہاں کے سیاہ سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کی ہر ریاست کو اتحاد کی دعوت دی، لیکن وہ تنگ نظر حاکم اس حکمت عملی کو سمجھنے میں ناکام رہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ میرے عزیزو، دوسری طرف دشمن جو بہت عیار اور چوکنا تھا، اس نے سلطان جیسے سچے اور خدا ترس انسان کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق آگے بڑھتی گئیں اور ریاستوں کے حکمران سلطان کے خلاف ہوتے گئے۔ اس طرح رائے سازی کر کے سلطان کے ارد گرد نفرت کا جال بن دیا گیا۔ ایک طرف سلطان کو ان کے ممکنہ حلیفوں سے دور کر دیا گیا اور دوسری جانب سلطان کی صف میں غداروں کو پروان چڑھایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز افواج کی کثرت سلطان ٹیپو کے جذبہ جرأت و شجاعت کے سامنے ٹک نہ سکتی تھی۔ اگر اندرونی غداروں جیسے میر صادق، معین الدین، غلام راجہ خان، میر قاسم علی، میر غلام علی، دیوان پورنیہ نے گھر کی بنیاد نہ ڈھائی ہوتی۔ ناظرین محترم، ٹیپو سلطان کے الفاظ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جب 4 مئی 1799 کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے انگریز کے حملے سے بچنے کے لیے دب کے صلح کی تجویز پیش کی تو سلطان نے جواب دیا، ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے در پہ ہے۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو ماں اپنی اولاد کے دین محمدی پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ محترم دوستو، زندگی کے ان کٹن حالات میں چند ہندو نجومیوں نے
کچھ پیشن گوئیاں کر کے سلطان کی ہمت کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ان پیشن گوئیوں کو چندہ اہمیت نہ دی، البتہ فقراء و مساکین میں خیرات و صدقات بانٹ کے رب کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ انگریزوں نے جنرل پیرٹ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے دھاوا بول دیا۔ سلطان نے اپنے وفاداروں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا، جن میں مرد و خواتین سب شامل تھے۔ عین گھمسان کی جنگ میں جب ایک خادم نے آپ کو دشمن سے صلح کی ترغیب دینا چاہی تو سلطان نے اس نازک موقع پر یو ٹرن لینے سے انکار کر دیا۔ آپ جلال میں آ گئے اور اپنا تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس معرکہ شہادت میں سلطان فتح علی ٹیپو کے کم و پیش 12,000 مرد و خواتین نے اپنے سلطان کے وقار اور دھرتی کے ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل سرنگا پٹم کے لال باغ میں آرام فرما ہے، اور ہر سچے و نیڈر انسان کے دل میں زندہ ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، ویڈیو شیئر کر کے اس مرد مجاہد کی یاد کو تازہ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔